حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اوتی ثواب سبعین صدیقا، جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے تو اللہ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ علم حاصل کرنا کتنی عظمت والی بات ہے، اوروں کی بہتری کے لیے سوچنا، اوروں کو علم سکھانا، یہ کتنی افضل بات ہے۔ اور علم سیکھنے والے جو ہیں ان کی عظمت کا کیا عالم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب من العلم یتعلمہ الرجل خیر اللہ من الدنیا وما فیہا، علم کا ایک باب جسے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ دنیا کے خزانے، یہ کوٹھیاں کاریں، یہ بنگلے، یہ سب سے بہتر ہے کہ صبح کے وقت ایک علم کا باب سیکھنے چلا جائے۔ اتنی عظمت ہے علم دین سیکھنے والوں کی۔ اور جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور یہ حدیث سنیے اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے اور اپنا نیت کا قبلہ بالکل درست کریں۔ ہمارے پاس جو آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، نہ تو کوئی سریلی آواز سننے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز کے لیے آتے ہیں، وہ صرف علم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا درس سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہوتی تو یہ نیت کر لیا کرو۔ اور یہ حدیث سنیے، فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے۔ کیا اعزاز ہے اس کے لیے۔ یہ پروٹوکول تو بادشاہ کو نصیب نہیں ہے۔ بیرون ملک سے وزیر آتے ہیں، صدر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں تو ان کے پاؤں میں کیا بچھتا ہے؟ سرخ قلین بچتے ہیں۔ وہ یہاں موجودہ کسی فیکٹری کے بنے ہوتے ہیں، اگر یہاں کے نہ ہوں تو ایران کے بنے ہوتے ہیں، پیٹاگون کے بنے ہوتے ہیں۔ کتنی دور تک بچتے ہیں؟ 1 ایکڑ بچتے ہوں گے، 1 کلومیٹر تک بچتے ہوں گے۔ لیکن طالب علم کا یہ اعزاز ہے اگر وہ خیبر سے کراچی تک میں سفر کرتا ہے، پورے رستے میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے طالب علم کا۔ اللہ اکبر۔